السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، گزشتہ دنوں پاکستان کے شہر لاہور میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا سانحہ ظہور پذیر ہوا جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک سڑک سے خاتون کو ان کی کار میں سے اتار کے ان کے ساتھ ان کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کی گئی اور ان کو یرغمال بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری عمران خان کی ہے، کوئی کہتا ہے موٹر وے کی ہے، کوئی کہتا ہے فلانے کی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کی ہے۔ دوستوں، ہمیں دو باتیں بنیادی طور پہ یاد رکھنی چاہیے۔ ریاست کا ادارہ جو انسان نے بنایا ہے وہ صرف دو چیزوں کے لیے بنایا ہے، ایک کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے، ایک اس کو انصاف کے لیے۔ انسان نے اپنی تاریخ کے اندر یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے سروں پہ آگے چادر رکھ دو، یا ہمارے روڈ کھود دو، یا ہماری سڑکیں بنا دو۔ یہ کام انسان نے خود کیے ہیں، اپنی بیواؤں کے سروں پہ چادریں اور اپنے روڈ، اپنی عمارتوں کی تعمیرات اور ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں جس کی نظیر دنیا کے واقعات میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ لیکن ریاست کا تصور اور ریاست کا قیام انسان نے اس لیے کیا کہ تاکہ اس کو انصاف مل سکے اور اس کو حفاظت مل سکے۔ انسان کہتا ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوا ہے، آپ صلح کرا دیں، آپ ہماری حفاظت کریں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے۔ لیکن پاکستان کی گزشتہ 15 سالہ تاریخ کے اندر سزائے موت کے مجرمان کو اب تک سزا نہیں مل پائی، جس کی وجہ یورپی یونین میں ہونے والی ان سزاؤں کو معیوب سمجھا جانا ہے۔ جنرل مشرف کے دور سے لے کر آج تک فائلوں پہ فائلیں، ایک فائل سے دوسری فائل، ایسے کر کے ہم نے مجرمان کو نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ ان کے اوپر دست شفقت رکھا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں وہ برائیاں منظر عام پہ آئیں جس کا تصور پاکستان نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ اس سانحے کے بعد ایک ایسا سانحہ منظر عام پہ آیا جو کہ پہلے بھی ظہور ہو چکے ہیں۔ ایک ڈکیتی کے دوران اس کے شوہر اور بچوں کے سامنے اس کی اہلیہ کی عصمت دری کی گئی اور اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، سانحہ APS کے وقت جب اسپیشل کورٹوں کا قیام ہوا اور ان معصوم بچوں، معصوم کلیوں کو انصاف دلانے کے لیے آئین کے اندر ترمیم کی گئی، تو اس وقت یہ قانون بنایا گیا کہ ہم تمام سزا یافتہ مجرمان کو پھانسی کے ان کو تختہ دار پہ لٹکائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ تمام مجرمان آج تک اپنی سزا انجوائے کر رہے ہیں جیلوں کے اندر، اور آج تک وہ اپنی سزاؤں کے منتظر ہیں۔ لیکن APS کے سانحے کے مجرمان اور ملزمان کے علاوہ آج تک تمام ملزمان اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کے اندر جب بھی ایسے واقعات منظر عام پہ آئے، ایک قوم کا ایک شدید رد عمل دیکھنے میں آیا، بالخصوص جب گزشتہ 2 سال قبل جب زینب نامی معصوم کلی کو قصور کے اندر زیادتی کر کے اور اس کی لاش کی، یعنی کہ اس کی مشق کرنا اور اس کو گندگی میں پھینکنا، جس کے بعد ایک ریئیکشن آیا اور قوم نے یہ طے کیا کہ ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ سرعام پھانسی دی گئی۔ سرعام پھانسی دینے کا وقت جب قریب آیا، تمام ملزم جب پکڑا گیا عمران نامی، تو تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اور شیریں مزاری صاحبہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بن کے سامنے آئے اور انہوں نے اس سزا کے خلاف اپنی بات کی۔ فروری 2020 کے اندر جب ریپسٹ کو سرعام سزا کے حوالے سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی ان دونوں حضرات اور ان جیسے خیالات رکھنے والے حضرات جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان جیسے تمام سیکولر اور لبرل قسم کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، بالخصوص جب ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹوں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ یہ آج بھی یورپی یونین کے اندر معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی کوئی سانحہ ظہور ہو جائے تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے لیے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام رحمۃ للعالمین تھے، اور قرآن مقدس کے اندر آپ علیہ السلام کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود جناب رسول اللہ علیہ السلام نے
ایسی سزائیں متعارف کروائیں اور ایسی سزائیں امپلیمنٹیشن کروائیں جن کے کرنے سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، جن میں سے ایک جرم زنا کا بھی ہے، اور زنا بالجبر اور زنا بالرضا کا بھی ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ کمل اور زید دو قبیلے تھے جو کہ اسلام لائے اور شہر مدینہ کے اندر آ کے آباد ہوئے۔ چونکہ مدینہ کا موسم بہت سخت ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، اس لیے وہ وہاں آ کے بیمار ہو گئے۔ جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں بھیج دیا جہاں پر بیت المال کے چند اونٹ تھے، اور وہاں پہ خود جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی۔ ان کو جناب سیدنا یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے ساتھ روانہ کیا اور وہاں قیام کیا۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر یہ علاقہ تھا۔ جب وہ لوگ صحتیاب ہوئے تو ان لوگوں نے غداری کی اور جناب یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں پھوڑ دیں اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا، اور مال غنیمت کے اونٹ لے کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سربراہی کے اندر ایک سریہ روانہ کیا۔ سریے نے ان تمام مجرمان کو گھیر لیا، اور جس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ پاؤں الٹی سم سے کٹوانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم دینے کے بعد ان کو زندہ چھوڑ دیا، یعنی کہ ہاتھ پاؤں کٹوانے کے بعد ان کو ریت میں پھینکوا دیا۔ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ صحرا کی ریت چاٹتے ہوئے مر گیا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی شریف کے اندر یہ روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ویسے جرائم جن سے معاشرے میں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے بے شمار ایسی سزائیں مترادف کروائیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مسلمان عورت، اس سے غلطی سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے کہ مجھے رجم کر دیں۔ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ اس بچے کی پیدائش کے بعد آئیے گا، کیونکہ وہ حاملہ تھی۔ چند عرصے بعد اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ وہ دوبارہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، اب مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ بچہ دودھ نہیں چھوڑ دیتا، روٹی کھانا شروع نہیں کر دیتا، آپ جب آنا، یعنی کہ جب وہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے، جب اللہ کے رسول نے اس کو دوبارہ بلوایا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ عورت دوبارہ اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول نے سے فرمایا یا رسول اللہ اب میں حاضر ہوں، اب مجھے سزا دیجیے۔ پھر اس عورت کو رجم کیا گیا، اس کو زمین میں یعنی کہ ڈسوایا گیا اور اس کو پتھر مارے گئے اور ایک ایسا پتھر لگا جس سے وہ مر گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے جو کہ اگر سارے مدینے والے بھی کرتے تو نہ کافی تھی۔ یعنی کہ اس عورت کو اپنی غلطی اور اس کی جرم کی سنگینیت کا اندازہ تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ قیامت والے دن اللہ عز و جل اس کو اس کی سزا دردناک دیں گے۔ اس لیے وہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے توبہ کرنی چاہیے، اور جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے اس دنیا میں ہی سزا دے دیجیے تاکہ میں آخرت میں اللہ عز و جل کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ان چند اور ایک ایسے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ سورہ رحمان اٹھا لیجئے جس میں اللہ رب العزت نے انصاف کے اوپر زور دیا ہے۔ ایسی بے تحاشا آیات قرآن مقدسہ کے اندر ہیں۔ جناب امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وکرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظالم کا نہیں۔ اس قول مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ظلم چل سکتا ہے لیکن کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن وہ نظام قطعاً نہیں چل سکتا جس سے نظام عدل کے اندر
معاملات خراب ہوں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جنسی تشدد کے واقعات کے اندر ملزمان پکڑے جاتے ہیں، کچھ عدم شواہد کی بنیاد پہ چھوٹ جاتے ہیں اور کوئی اپنی اعلیٰ سورس لگا کے چھوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں جو کہ ناقابل بیاں ہیں، ناقابل دید ہیں۔ اسی طریقے کے واقعات گزشتہ کئی دہائیوں سے پنجاب کے اندر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر معصوم کلیوں، معصوم بچوں کے ساتھ ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے اور ان کی ویڈیوز بنا کے ڈارک ٹیوب پر وائرل کر دی جاتی ہیں، جن سے وہ لوگ لاکھوں روپے اور اربوں روپے کماتے ہیں، لیکن ملزمان پکڑے نہیں جاتے، جس کی وجہ ریاست اور ریاستی اداروں اور ریاستی عدم دلچسپی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ ان بچوں کے والدین جو بولتے ہیں یا ان کو مار دیا جاتا ہے یا پھر اپنی سورس اور اپنے دبدبے کا اثر و رسوخ دکھا کر ان کی زبان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے شہر کراچی کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ اسی نوعیت کا تھا۔ ایک 5 سالہ بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی، لیکن اس سلسلے کے اندر بھی ہمارے میڈیا کا رویہ بھی روایتی رہا۔ زینب قتل کیس کی طرح اس واقعے کے اندر بھی والدین کو میڈیا پہ بلا کر ان کی تصدیق کی گئی، اور یہ جن لوگوں کی اما پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں شاید آپ لوگ واقف نہ ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جنہیں ہم عرف عام میں موم بتی مافیا یا پھر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کمیونٹیز کہتے ہیں۔ ان حال ہی کے اندر یہ واقعہ ظہور ہوا اور ندا یاسین نامی ایک خاتون اینکر جو کہ ایئر وائی نیوز پہ آتی ہیں، انہوں نے ایسے سوالات کیے جن سے انسانیت بھی شرما جائے کہ آپ کی بچی کے ساتھ جب زیادتی ہو رہی تھی وہ کہاں تھی، اس نے شلوار پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی۔ یقیناً یہ سوال اتنے سخت اور اتنے خطرناک ہیں کہ اس کے والدین پہ خنجر چل گئے ہوں گے، اور میرا کوشش ہے کہ ایسے پروگراموں کو بین کرے، ایسے اینکروں کو بلیک لسٹ کرے تاکہ وہ معاشرے کے اندر مزید بہرا روی اور بے پردگی نہ پھیلائیں۔ اب تک کے لیے اتنے دوستوں، اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمارے ملک میں نظام عدل کو قائم رکھے، اس کے حکمرانوں کو ہدایت دے، ورنہ آنے والے وقتوں کے اندر فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے جس کو نہ پاکستان برداشت کر سکتا ہے، نہ ریاستی ادارے برداشت کریں گے، کیونکہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم عوام سڑکوں پہ فیصلے کرنے کے حق بجانب ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ اتھارٹی دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے تم پہ تمہارے مقتولوں کو قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ اگر ریاست چاہتی ہے کہ پاکستان میں امن و امان قائم رہے، پاکستان کی ریاستی ریٹ برقرار رہے، پاکستان کی اداروں کی محبت عوام میں برقرار رہے، تو خدا را پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کو سزائے موت دے اور کھلم کھلا سزائے موت دے، اور ہم اسلام کے علاوہ دیگر سزاؤں کو مسترد کرتے ہیں جو کہ ریاست مدینہ کے نام نہاد امیر المومنین جناب امیر المومنین قبلہ مآب خلیفۃ المسلمین یوتھیوں کے عمران خان صاحب نے کیے کہ ریپسٹ کو ہم خصی کر دیں گے، یعنی ان کو نامرد بنا دیں گے۔ میرے بھائی، میرے امیر المومنین اور میرے کپتان، ہمیں اسلام کی سزا کے علاوہ کوئی سی بھی سزا نہ قابل قبول ہے اور نہ ہم پاکستان کے اندر یہ ہونے دیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس دیگر معاملات کی طرح اس سلسلے کے اندر بھی مذہبی جماعتوں نے ایک پلیٹ فارم اختیار کیا اور سب نے ایک زبان ہو کے یہ مطالبہ کیا کہ تمام ملزمان جو کہ موٹر میں ملوث تھے، سانحہ کراچی میں ملوث تھے اور اس طریقے کے دیگر اہم واقعات اور اتنے غلیظ سانحات میں ملوث تھے، ان کو سرعام پھانسی دی جائے، اور ہم علماء کرام کے ساتھ اس مدعے پہ ساتھ ہیں۔ علماء کرام جو بھی ہدایت دیں گے ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے نظریے، پاکستان کی ہر چیز، پاکستان کی خوشنودی، پاکستان کی ترقی ہی پاکستان کے نظریے میں ہے، اور پاکستان کا نظریہ صرف اور صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت مآب میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنے اپنے میزبان اسامہ شیخ کو دیجیے اللہ حافظ و ناصر۔